محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج آخری عشرہ ختم ہوا اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، یعنی آج ہم 11ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے 2 عشرے باقی ہیں. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے، استغفار کرنے اور اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے قیام اور ہمارے صیام کو اللہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، مسلسل قرآن کریم کے خلاصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیانات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں. میں نے خاص باتوں کا آپ حضرات کے لیے منتخب آیات کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور انہی کے معنی اور مفاہیم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو، ہمارے ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو. اور یقیناً اس میں ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں، لیکن بالکل واضح اور کھلی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھی تھیں. آج انہی کو سورہ آل عمران ہی کی چند آیتیں اور اس کے بعد سورہ نساء کی میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، صبر کرنے والے اور سچائیوں کو اپنے گلے لگانے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، فرما بردار، خرچ کرنے والے، صبح کو استغفار کرنے والے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کے توحید کی گواہی دیں. اسی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا: شہید اللہ بھی گواہ ہے اس بات کا، اور جس بات کا گواہ خالق کائنات ہو، اللہ ہو، مالک الملک ہو، اس بات کے صداقت میں اور اس بات کی سچائی میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو توحید ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سارے معبود جو اس دنیا میں پوجے جا رہے ہیں، عبادت کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، لوگوں کے اپنے خود ساختہ ہیں، بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا: شہید اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ انہو، بے شک وہی اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا: میں بھی گواہ ہوں، والملائکہ، اور ملائکہ بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو عدل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جن کی زندگی عدل اور انصاف قائم کرنے کے اندر گزرتی ہے، وہ اہل علم بھی اس بات کے قائل ہیں، کس کے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے. تو اس آیت کریمہ سے اصحاب علم کی فضیلت کا پتہ چلا کہ جس حقیقت کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے، فرشتے دے رہے ہیں، اللہ نے اصحاب علم کو بھی گواہ بنایا.
تو اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کے ہاں جو صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی معرفت، رسول کی معرفت، اللہ کے نبی کی سیرت کی، ان تمام حلال اور حرام کی معرفت جن کے سینوں میں ہوتی ہے، وہ یقیناً اللہ کے نزدیک انتہائی معتبر شخصیات ہوتی ہیں، معتبر بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں وَأُولُو الْعِلْمِ فرمایا، اور وہ اولو العلم جو جھوٹے نہیں، قائماً بالقسط، جو عدل کے ساتھ قائم ہیں، حق بولتے ہیں، اصحاب حق اولو العلم، اہل علم ہیں، ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور ان صاحب علم کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا، فرشتوں کے ساتھ بھی فرمایا۔ یہ بھی صاحب علم کی بڑی فضیلت اور بڑے درجے کی بات ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ان الدین، اب یہاں یہ اعلان ہے کہ دین، جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے معتبر دین کون سا دین ہے؟ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن لوگوں نے بھی اس دین اسلام کے اندر اختلاف کر کے وہ الگ الگ ہوئے، یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، کرسچن ہوں، چاہے اسرائیلی ہوں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، جنہوں نے بھی اختلاف کیا، علم آ جانے کے بعد بغاوت کی، بغین سرکشی کی وجہ سے، حقائق کو جانتے ہیں وہ کہ دین اسلام ہی برحق ہے، لیکن پھر بھی اس کو نہیں مانتے، وہ جانتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نبی کو گالی دیتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، رسول کو گالی دیتے ہیں، بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور یاد رکھو اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی آیتوں کا انکار جو بھی کرے گا، اللہ بہت جلد ان سے حساب و کتاب لے گا، یعنی ان کو کیفر کردار تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اگر پھر آپ سے یہ لوگ بحث کریں، اللہ کے نبی کے سامنے یہودی تھے، نصرانی تھے، اگر یہ لوگ آپ سے بحث کریں اللہ کے بارے میں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں اپنے چہرے کے ساتھ اللہ کے اوپر کے سامنے جھک گئے، مطلب اللہ کا فرما بردار ہوں میں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، وہ کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں؟ ایک اللہ کے سامنے، جو میری اتباع کرتے ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوں، جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی جھکے ہوئے ہیں۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، جو اصحاب کتاب ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے اوپر نبی آئے، رسول آئے، توریت آئی، زبور آئی، ان سے پوچھئے کہ کیا تم بھی ایمان لائے ہو؟ ہم جس طرح ایمان لاتے ہیں تم بھی ایمان لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ فرما بردار بن جائیں اور آپ نے جو دین پیش کیا ہے، جو اسلام پیش کیا، اس اسلام کو قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ سمجھو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو آپ کا کام پہنچانا ہے، اس دین کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام حساب و کتاب لینا نہیں ہے۔ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اپنے بندوں کو سب سے بہترین جانتا ہے۔ اور اس کے بعد ان یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ نبیوں کو، اللہ کی آیتوں کو نازل ہوتی ہیں انکار کر کے، اور انبیاء اور رسول کو قتل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد ان کی ایک اور فطرت بتائی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کرسچنوں کی ایک اور طبیعت اللہ نے بتائی کہ اگر ان کو آپ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، تاکہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کریں، تو دیکھیں گے آپ کی ان کے اندر ایک جماعت ہے جو اللہ کے قرآن کے فیصلے کو مانتی ہی نہیں ہے، منہ موڑ کر کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے کتاب سے فیصلہ کرنے کے لیے اگر آپ بلائیں اور پھر بھی لوگ نہ مانیں تو سمجھو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اور یہ یہودی نصرانی کیوں نہیں مانتے؟ اس وجہ سے قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں، یہ جو آگ ہے جہنم کی، ان کا ایمان تھا جہنم کے اوپر، کہتے ہیں یہ آگ جو جہنم کی چند دن ہم کو چھوئے گی، اس میں ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اپنے دین کے بڑے غرور ہے ان کو اپنے دین میں۔ اب آپ یہ دیکھیے یارو، ذرا غور کریں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ یہ ان کے زمانے کے جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات اپنے نبی کو سنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ کیوں بتا رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کی سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟
وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کا اس کو پتہ ہو۔ اللہ کے نبی کو کیا معلوم تھا یہودیوں کے بارے میں؟ اللہ کے نبی کو کیا پتا تھا نصرانی کے کرسچنوں کے بارے میں، آپ کے زمانے کے بارے میں؟ وہ لوگ تو خود کہتے تھے ہم ہی ہیں جنت میں جانے والے، دوزخ میں تو یہ لوگ جائیں گے، یہ جو نیا دین لے کے آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا دین موسیٰ کا دین ہے، عیسیٰ کا دین ہے، ہم بڑے اولڈ لوگ ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے وہ دعوے کرتے تھے، اتنا غرور تھا ان کو۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج بھی وہی ماحول ہمارے سامنے آتا ہے کبھی کبھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ نبی کے مقابلے میں وہ 2-3 نبی تھے، آج ہم نے امتیوں کو مقابلے میں نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہود و نصارہ نبی کے مقابلے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ کو لا کے پیش کرتے تھے، عیسیٰ کو لا کے پیش کرتے تھے، اور فخر کرتے تھے کہ ہم ان کے دین پر ہیں۔ کفار مکہ ابراہیم کو لا کے دین پیش کرتے تھے، مطلب وہ نبیوں کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے، نبی کے لائے ہوئے دین کا انکار کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے مقابلے میں امتیوں کو لا کے آڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے، ہم فلاں امام کے ماننے والے۔ آپ نبی کا قول پیش کر رہے ہیں، وہ ائمہ اور اماموں کا قول پیش کر رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو یاد دلاؤ کہ کچھ دن پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا تھا، اور کس کو شکست ہوئی تھی، اور کون مارا گیا تھا، ان کو بتاؤ ذرا۔ اور اسی فقط کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا تقاتل فی سبیل اللہ، ان کو بتاؤ کہ جو جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے، 2 گروہ آپس میں ٹکرائے ہوئے تھے کچھ دنوں پہلے، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، نصرانیوں کو بھی پتہ، کیوں مدینے ہی میں تھے نا یہودی، لڑائی ہوئی تھی تو ان کو پتہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے کہ ان سے کہو کہ 2 جماعتیں ٹکرائی ہوئی تھیں بدر کے میدان میں، ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، دوسری جماعت شیطان کے راستے میں جنگ کر رہی تھی، کافر تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یرونہم مثلیہم رأی العین، یہاں 2 مفسرین نے کہا کہ ان کو یہ زیادہ نظر آ رہے تھے اور ان کو وہ زیادہ نظر آ رہے تھے۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھی، جو کفار مکہ آئے تھے بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، 1000 کی فوج تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے۔ جب کفار مکہ ان کو دیکھتے تو ان کی نظر میں یہ فوج ان سے کئی گنا نظر آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا، مسلمان سب سے زیادہ نظر آتے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر رہا تھا، تائید فرما رہا تھا، مدد کر کے من یشاء بنصرہ، میں اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے اس کی کیا کرتا ہے، اس کے بازوؤں کو مضبوط فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس جنگ میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک زمان آئے، ایک وقت آئے گا قیامت کا دن جب ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ جو دنیا میں اس نے کیا ہے پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا لگے گا اس دن؟ ان کو بتاؤ، ان یہودیوں کو سمجھاؤ کہ ایک دن مرنا ہے، تم ایمان لاتے ہو سب پر۔ اصل میں یہ برابری کا مسئلہ تھا، سب ایمان لاتے تھے، بیان کرنا آسان تھا، سمجھانا آسان تھا، لیکن وہ اتنے ضدی تھے کہ اسلام کے تعلق سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں اپنی ملکیت کا، اپنی بادشاہت کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے
کہ یہ بادشاہت، یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا عزت دیتا، جس کو چاہتا ذلت دیتا، جس کو چاہتا تخت پہ لٹکاتا ہے اور جس کو چاہتا تخت دار پہ لٹکاتا ہے۔ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں، دن کو رات سے نکالتا ہے۔ مرغی کے تخرج الحی من المیت، انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، وہ تخرج المیت من الحی، اور وہ قبر سے زندوں کو نکالے گا، زندوں سے مردہ کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تو ہے جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب روزی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں اللہ نے پھر آخرت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جتنی بھی بھلائیاں تم نے کی ہیں قیامت کے دن اپنے سامنے اسے پاؤ گے۔ محضرن وما عملت من سوء، برائی ہوگی تو برائی بھی، اچھائی ہوگی تو اچھائی بھی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، لیکن اگر برا کام کر کے جاؤ گے اس دن وہ اپنی برائی دیکھنے کے بعد میں بندہ کہے گا اے اللہ کاش ہم اس سے دور ہمیں کر دیتا، تو ہم دیکھنا نہیں چاہتے اپنی ان برائیوں کو، اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے۔ لیکن کیسے دور کریں گے؟ وہ تو آپ کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، آپ نے اسے کیا ہے، جو آپ نے کیا ہے تو اپنے سامنے دیکھو، یہ آپ نے کیا ہے، اس کی سزا تم کو بھگتنی ہے۔ قل وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ دیکھو یہ بڑی پیاری بات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، تحذیر کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ اپنی ذات سے اللہ تمہیں تنبیہ کرتا ہے، مطلب ڈرو اللہ سے، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر جو چیزیں سب سامنے آئیں گی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور یہ بھی جان رکھو اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ ڈرو بھی اور یہ بھی تمہارے دل کے اندر ہو کہ اللہ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصرانی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے کبھی یہودی نصرانی سے تو ملاقات نہیں کی، کرسچنوں سے تو ہوتی ہوگی، لیکن آج کل کے کرسچن بھی جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے دین پہ ہیں۔ یہودی تو خیر یہودی ہی ہیں، ان کا تو بہت دور ہیں، وہ کہاں نظر آئیں گے، وہ ملتے بھی اپنے علاقوں میں رہتے ہیں یا جہاں رہتے ہیں وہ ویسے ہیں یہودی۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے یہودی ہیں، لیکن وہ نسل پرست قوم ہے۔ نسل پرست سمجھتے ہو؟ نسل پرست قوم یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ ان سے کتنی بھی دوستی کر لیں لیکن وہ اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیں گے، بالکل برہمنوں کی طرح۔ یہ برہمن بھی یہودی نسل ہے، یہ جو برہمن واد ہے بھارت کے اندر یہ بھی یہودیوں نسل ہیں۔ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ اماں پوچھتا ہے اور وہ بچڑا پوچھتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر ابھی گئے تھے، انہوں نے تو یہ بھی وہ تو اپنا اماں بن گئے، اس کو ابا بنا کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ بچہ پوچھتے ہیں۔ وہ لوگ یہودی بچے پوچھتے ہیں، یہ کہنے کے کہ اسرائیل از اے فادر لینڈ، اسرائیل از اے فادر لینڈ اور انڈیا از اے مدر لینڈ۔ اعوذ باللہ، اپنی اماں کو کہاں بنائیں گے؟ بھارت ماتا ہی ہے، اب اس کو ابا بنا لیا، کس کو؟ اسرائیل کو ابا بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ یہ لوگ ان کا کیا ہے یار؟ جس کو چاہے اماں بنائیں، جس کو چاہے ابا بنائیں، کیا ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ سیاسی چیزیں ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بڑی بے عزتی اور بڑی تحقیر کی بات ہے۔ بہرحال خود اماں بنو بھائی، ہم کو کیوں اماں ابا بنا رہے ہو؟ تو ہم کسی کی ابا اماں نہیں ہیں، ہمارے ایک ہی ابا اور ایک ہی اماں ہیں۔ 140 کروڑ کو اماں بنا رہے ہیں، مدر لینڈ ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بات کیا کریں جب کسی کے بعد کچھ نہیں رہے گا تو یہ ہوگا۔ تو یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، کرسچنوں سے، اہل کتاب سے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ بہت دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے،
اللہ سے بڑی محبت. اللہ نے ایک ترازو بتایا, میزان رکھا. قل, اے نبی آپ کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, یعنی میرے نبی کی پیروی کرو. میں جو کہہ رہا ہوں, جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو. میں کہہ رہا ہوں اٹھو تو اٹھو, میں کہوں بیٹھو بیٹھو. یہ معیار ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ ترازو ہے. اگر تمہیں واقعی دعویٰ کرتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے نا, تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اور ایک یہ ہے اللہ تم سے محبت کرے. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی پیروی کرو, میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. تم اللہ کے اولیاء ہو جاؤ گے, دوست ہو جاؤ گے, پیارے ہو جاؤ گے. یہ آیت کریمہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر شخص کے لیے, ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. آئی لو گاڈ, میں گاڈ سے محبت کرتا ہوں. آئی لو اللہ, اللہ سے محبت کرتا ہوں. اس شخص کے لیے, کوئی بھی انسان ہو, یہ معیار ہے, یہ ترازو. آج بھی آپ کہتے ہیں اگر واقعی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ, اپنا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور احادیث سے ثابت کر کے بتا دیں, ہم بھی تسلیم کر لیں گے. جھگڑا کیوں کر رہے ہو, لڑائی کیوں کر رہے ہو؟ نہ جھگڑا کرو, نہ لڑائی کرو, نہ فتنہ, نہ فساد. اللہ اکبر. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اور صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. کیا بات ہے, کیا گفٹ ہے اللہ کے نبی کے پیچھے چلیں. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں چلتے اللہ کے نبی کے پیچھے؟ کیوں مکاریاں کرتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں فرقے بنائے ہو, کیوں جماعتیں بنائے ہو, کیوں؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ پیٹ. اس پیٹ کی وجہ سے مسجدیں بانٹی ہیں تم نے, اس پیٹ کی وجہ سے مدرسے بانٹے, اس پیٹ کو بھرنے کی وجہ سے گدیاں بنائیں, اس پیٹ کے لیے, جہنم کو بھرنے کے لیے تم نے یہ تمام سب ناٹک کر رہے ہیں. یہ سب ناٹک ہے. اسلام ایک ہے, قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے. ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ سے مولویوں کو ہم نے اپنا ٹھیکیدار بنا لیا ہے, کرسچنوں کی طرح, یہودیوں کی طرح. جس طرح انہوں نے اپنے پادریوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھا ہے, وہ حلال کو حرام کر رہے ہیں, حرام کو حلال کر رہے ہیں, ایسے تم بھی ان کو رب بنا رکھے ہو. تم نے اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں نے, ان یہودیوں نے, نصرانیوں نے اپنے پیروں مرشدوں کو اور اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, رب بنا لیا, تو حضرت عدی ابن حاتم, حاتم تائی کا نام سنا ہے؟ حاتم تائی, حاتم تائی کے بیٹے تھے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاتم کی بیٹی تھی صفانہ. ہمارا علاقہ تھا حائل شہر کا, آج بھی ہے, علاقہ تھا کیا وہ ہے, حاتم تائی کا قلعہ ہے, حاتم تائی کی قبر ہے حائل کے اندر, محلہ ہے ان کی بیٹی کے نام کا, صفانہ نام کا علاقہ ہے پہاڑیوں کے بیچ میں, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. حاتم تائی کے بیٹے تھے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صفانہ تھی بہن. دونوں بہن بھائیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں مدینہ گئے تھے, اور وہاں جا کے اسلام قبول کیا. تو آیت کریمہ نازل ہوئی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کرسچن تھے یہ لوگ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو رب, اپنے مولویوں کو معبود بنا, رب بنا لیا, تو حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے نبی, قرآن اترا ہے, اللہ نے جو فرمایا سچ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کو گاڈ تو نہیں سمجھا. اپنے بڑوں کو, ولیوں, اپنے مولویوں کو, سجادہ پیروں کو, اپنے فادرز کو, ہم نے ان کو گاڈ تو نہیں سمجھا, رب نہیں سمجھا. ہم تو انہیں سمجھتے تھے کہ عالم ہیں, مولوی ہیں. تو یہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تم نے رب بنا لیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے مولوی حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو وہ کہتے تھے تم وہ دین سمجھ کے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بھلے توریت میں نہ ہو, بھلے انجیل میں نہ ہو,
لیکن اگر مولانا کا فتویٰ آ گیا تو ختم ہے کہ نہیں؟ تم کہتے تھے کہ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو تھا، ہم مانتے تھے، ہم نے حلال و حرام پورا مولویوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا، مولانا جو فتویٰ دیتے ہیں حلال کا تو حلال، حرام کا تو حرام۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوا، یہی رب بنانا ہوا۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے 72 فرقے بنے۔ کس میں؟ بولو، بنی کس میں؟ عیسائیوں میں کتنے فرقے؟ 72، اور یہودیوں میں 71 فرقے، اور ہم کتنے فرقے میں ہیں؟ ایک ہاتھ آگے رہیں گے۔ کلھا فی النار الا واحدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ ایک جو ہیں، ایک گروہ جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ فقال ما انا علیہ واصحابی، وفی روایت ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں جس دین پر اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، قیامت تک جو لوگ اس دین پہ رہیں گے وہی جنتی ہیں، بقیہ سب کے سب کیا ہیں؟ بولو، ختم۔ یہ فیصلہ بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ تو کیوں نہیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا آدم 1000 میں سے 999 کو جہنم میں لے جاؤ اور ایک کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہے گا اپنی اولاد میں سے، یہ تمہاری اولاد ہے نا نوح جو دیکھ رہے ہو، ان میں سے 999 کو جہنم میں اور ایک بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ یاد رکھو، کوئی نہیں بچائے گا اس دن۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب باتیں جو اللہ اس کے رسول کی اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ راہ حق پہ آ جاؤ، دین حق پہ آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے منتخب فرمایا اپنے بندوں میں سے آدم کو، نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو تمام جہانوں پر۔ یہی آل عمران کی جو آیا ہے نا یہ قرآن میں، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارک کا نام آل عمران رکھ۔ آل عمران کون ہے؟ آل عمران حضرت ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت مریم کے باپ کا نام کیا تھا؟ بولو، عمران تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے ایک درخواست کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ایک عورت دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر رہی ہے، وعدہ کر رہی ہے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر یہ پیدا ہوا تو میں اسے تیرے گھر کے لیے کیا کروں گی؟ آزاد کر دوں گی، اس تیرے بیت المقدس کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہاں وہی تھا نا، وہی تھی، یہ فلسطینی کا واقعہ ہے، میں آزاد کر دوں گی، فتقبل، تو اے اللہ قبول فرما لے۔ دیکھیں نبیوں کا طریقہ، عمل کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ قبول کر لے، اس گمان میں نہ رہو کہ اللہ کرتے رہو قبول ہو جائے گا، نہیں، اللہ سے مانگو بھی، کرو بھی کہ اللہ قبول بھی فرما۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی سکھائی ہے، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا
متقبلا، اے اللہ ہم وسیع علم کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، حلال رزق کا، پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کا سوال کرتے ہیں جو مقبول بارگاہ الہی ہو، تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو آپ اعمال، تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ اے اللہ میں جو ہے فتقبل منی، یہ بچہ میری طرف سے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، جو بھی ہوگا تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، جب بچہ لڑکا نہیں پیدا ہوا ان کا خیال تھا لڑکا ہوگا، لیکن پیدا ہوئی کون سی؟ لڑکی، تو کہنے لگی افسوس ہے کہ اللہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب اس کو کیا کریں گے، کیسے گھر کے لیے منتخب کریں گے؟ سنو، حالانکہ اللہ سے کہہ رہی ہیں واللہ اعلم، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کو اللہ ہی دینے والا، لڑکا آئے گا کہ لڑکی آئے گی، تو پیدا ہوئی، کہنے لگی، اور کہنے لگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے اللہ، میں کیا کروں، میں تو عہد کی ہوں، وعدہ کی ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ہاں، بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ کسی کا نام عمران ہو، اس کی شادی ہو، تو اس کی بیٹی کا نام رکھنا، اپنے بیٹی کا نام کیا رکھنا؟ مریم، کیونکہ عمران کی بیٹی کا نام مریم تھا، میں نے مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور شیطان رجیم سے اے اللہ تیرے نام کے ذریعے، تیری ذات سے اپنی ان اولاد کے اولاد، ان کی تمام ذریت کے لیے پناہ مانگتی ہوں، وہ تیری پناہ ہمیں ہیں، اے اللہ انہیں شیطان کے شر سے، مردود جو شیطان شر سے محفوظ رکھنا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تب اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس بندی کے اس گفٹ کو، اس عہد کو بڑے خوبصورت انداز سے مقبولیت ادا، قبول فرمایا اللہ عز و جل نے، اور پھر زکریہ علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دے دیا۔ زکریہ نبی تھے اس وقت، کلما دخل علیہ زکریہ، بعض لوگ کہتے ہیں خالو بھی تھے، نبی تو تھے ہی، مطلب مریم کے خالو بھی تھے۔ مریم پل پل کے بڑی ہوئیں اللہ کے گھر میں، جب وہ باپ تو مطلب یہ ہے کہ انتقال کر چکے تھے ان کے بھی، تو کہتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کوئی نہیں تھا وہاں، محراب، یہ محراب ہے نا، لیکن جب زکریہ علیہ السلام جاتے تھے وہاں مریم کے پاس ملنے کے لیے، تو دیکھتے قسم قسم کی نعمتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، کھانے رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی نعمتیں مریم کے پاس ہوتی تھی۔ قالا، تو تعجب تو ہوگا نا ہر باپ کو، کسی بھی ذمہ دار کو، کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی، یہاں تو کوئی پہنچنے والا بھی نہیں، یہ کون دے کے جا رہا ہے؟ قالا یا مریم ان لکی ھذا، کہنے لگے مریم بیٹی یہ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، یہ کون لا کے دیا تم کو؟ قالت ہوا من عند اللہ، ہے کہنے لگی ہوا من عند اللہ، وہ اللہ دے رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دے رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، بیچارے زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں اڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، کوئی آل اولاد نہیں تھی، تو سوچا جب مریم کو اللہ بغیر موسم کے پھل لا کے دے سکتا ہے اور دلوا سکتا ہے اور اپنی بندی کو کھلا پلا سکتا ہے، تو پھر دل میں خیال تو آیا۔ قال ہنالک دعا زکریا رب، وہاں کھڑے ہو کر کے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ وہاں بھی کس کو پکارا؟ جو مریم کو دے گیا وہی مجھے بھی دے گا۔ یہ نہیں کہا مریم تیرا وسیلہ لیتے ہیں، تیرے صرف تو ہی دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، تجھے تو اللہ تعالیٰ کتنی محبوب بندی ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا مجھے تو کوئی اولاد نہیں۔ لیکن نہیں، نبی تھے، توحید پرست، جب یہ دیکھا کہ ایک بندے کو اللہ دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ دے گا، ہمارا بھی اللہ ہے،
تو اللہ وہاں محراب میں کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا، کہا یا رب، قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ، اے اللہ ہمیں بھی بہترین اولاد دے دے مولا، ہمیں بھی بہترین اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے بار الہ، ہمیں بھی دے دے۔ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے بشارت دی، فرشتوں نے آواز دی، جاؤ زکریا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ صرف یہی نہیں کہ خوشخبری ہے کہ تمہیں اولاد دے گا، بیٹا دے گا، اور بیٹے کا بھی نام یحییٰ رکھیں گے، اور یحییٰ بھی سردار ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، تمہاری بیٹا ہوگا تمہارا۔ بشارت آئی، آواز آئی فرشتوں کی طرف سے، اللہ نے بشارت خوش۔ لیکن انسان ہے نا، سوال تو آئے گا۔ سوال کیا کیا معلوم ہے؟ سنو، مانگ کے پھر زکریا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر، اے اللہ ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، نہر خشک ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کہاں سے اولاد ہوگی؟ اور یہ میری بیوی یہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، بڑھیا ہو گئی ہے، اب اس کو کہاں سے اولاد آئے گی؟ کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ مانگ تو لیا حضرت زکریا نے، لیکن جب بشارت آئی تو پھر ایک سوال یہ آ گیا کہ اللہ کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو پھر آواز آئی قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، ملے گا تمہیں جو تم نے مانگا ہے، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ سوکھے دریاؤں کو جو ہے بہتے ہوئے دھارے اس کے اندر ڈال، بہتے ہوئے دھاروں کو روک سکتا ہے، خشک ندیوں کے اندر دھارے لا سکتا ہے، پانی کے بہاؤ لا سکتا ہے، سوکھے درختوں کو ہرا کر دے، وہی تو رب ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہ اچھا اب ملے گا تو میرے لیے کچھ نشانی بتا دو، کیسے ملے گا، کب ملے گا، کچھ نشانی تو ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمدا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اللہ رب العزت نے کہا ہاں نشانی یہ ہے کہ 3 دن اپنے لوگوں سے اشارے سے بات کرنا، زبان نہیں کھولنا، اشارے سے بات کرنا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا۔ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو۔ اللہ تمہارا یہ وہ غذا ہے جو روح کی اللہ دے گا تم کو۔ تو یہ اس کے اندر بھی جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اولاد کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے اس میں بھی بہت بڑا علاج ہے کہ صبح شام آپ اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ نے انہیں یحییٰ عطا فرمایا۔ اس کے بعد باری آئی مریم کی، واقعہ اس کے اندر پورا موجود ہے۔ مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تم کو بیٹا ہوگا، کہنے لگی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ أَنَّ يَكُونَ، اے اللہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، میں تو ابھی کنواری ہوں، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اللہ اپنی نشانیاں اسی طرح سے ظاہر فرمائے گا۔ اور چنانچہ حضرت مریم کو بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کریں آپ، حضرت عیسیٰ کی ولادت کوئی بہت زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے بنایا تھا۔ اگر اچنبے کی بات ہے تو سب سے بڑے تعجب کی بات تو وہ ہے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ان کرسچنوں کے لیے بیان فرمایا اور کہا کہ ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم بڑے تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تمہیں اس پہ تعجب نہیں ہوتا کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے آج بھی چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور جس کو چاہتا ہے ماں اور باپ دونوں سے پیدا کرتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ پورا سورہ کے اندر زیادہ تر ان کا اہل کتاب کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم